بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج بروز منگل 28 اپریل 2020 ہے۔ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مسجد الاحرام میں نماز تراویح کے ساتھ ساتھ سماجی دوری پر کیسے عمل ہو رہا ہے؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وبا کے باعث رمضان المبارک میں بھی باجماعت اور نماز تراویح نماز پر پابندی عائد ہے۔ صرف مسجد نبوی اور مسجد الاحرام اس پابندی سے مستثنی ہے۔ البتہ ان دونوں مقدس مساجد میں بھی صرف انتظامیہ کے ملازمین اور خادمین کو نماز ادا کرنے کی اجازت ہے، باقی کوئی بندہ باہر سے آ کر نماز ادا نہیں کر سکتا۔ مسجد الاحرام میں نماز تراویح کس طرح ادا کی جا رہی ہے، سماجی فاصلے کی پابندی کا بھی کس طرح خیال رکھا جا رہا ہے، اس حوالے سے چند تصاویر سامنے آئی ہیں جن میں بیت اللہ کے سین میں نمازیوں کے ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر کھڑا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ حرمین شریفین کی انتظامیہ کی جانب سے کرونا وائرس کی روک تھام کی خاطر مسجد الاحرام میں سماجی فاصلے کے اصول پر عمل درآمد کرایا جا رہا ہے۔ نمازیوں میں 2 میٹر سے بھی زائد کا فاصلہ رکھا گیا ہے۔ مسجد الاحرام میں نماز تراویح مختصر کر کے 10 رکعات کی رکھی گئی ہے اور اسے 5 تسلیمات اسلام پر ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حرمین شریفین کی انتظامیہ کے سربراہ ڈاکٹر عبدالرحمن بن عبدالعزیز السدیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ حرمین شریفین میں تراویح کی بجائے صرف عشاء کی نماز ادا کی جائے گی، جبکہ تراویح کی بجائے تہجد کی نماز ادا کی جائے گی۔ حرم شریف میں ہونے والی نماز جمعہ کا عربی خطبہ اب ترجمے کے ساتھ دیگر 5 زبانوں میں بھی لائیو سنا جا سکے گا، جس میں اردو زبان بھی شامل ہے۔ انتظامیہ کے مطابق خطبے کا ترجمہ اردو، انگریزی، فرانسیسی، ملائی اور فارسی زبان میں ترجمے کے ساتھ آن لائن نشر کیا جائے گا، جس سے دنیا بھر کے مسلمان مستفید ہو سکیں گے۔ مسجد الاحرام کی انتظامیہ کے شعبہ ترجمہ کے سربراہ انجینئر وسام مقادمی نے بتایا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران جمعے کے خطبے کے علاوہ دیگر دروس کا بھی 5 بین الاقوامی زبانوں میں لائیو نشر کیا جائے گا۔ اس اقدام کا مقصد حرم شریف کے پیغام کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے۔ آن لائن ترجمے نشر کرنے کے لیے جدید ترین آلات اور قابل مترجمین کی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں۔ واضح رہے کہ خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے قبل از بدھ کو مکہ المکرمہ میں مسجد الاحرام اور مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رمضان المبارک کے دوران میں نماز تراویح کی 20 کی بجائے 10 رکعت ادا کرنے کی منظوری دی تھی۔ سعودی وزیر صحت ڈاکٹر توفیق ربیہ کا کہنا ہے کہ جزوی طور پر کرفیو اور لاک ڈاؤن میں نرمی کرنے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ مملکت سے کرونا وائرس کا خطرہ ختم ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کا مرض ابھی تک دنیا بھر کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ مملکت کے تمام شہروں میں بھی کرونا وائرس ابھی تک موجود ہے۔ ویب نیوز سبق نے وزیر صحت کی جانب سے ٹویٹر پر جاری پیغام کے حوالے سے کہا ہے کہ مملکت میں اب تک 2000 سے زیادہ فیلڈ سکریننگ آپریشنز کیے جا چکے ہیں، جن کے ذریعے لوگوں میں کرونا وائرس کی تشخیص کی جاتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اس لیے یہ انتہائی لازمی ہے کہ جب بھی گھروں سے باہر نکلیں تبھی ماسک کا استعمال لازمی طور پر کریں اور احتیاطی تدابیر مکمل اختیار کی جائیں۔ وزارت صحت نے خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ مملکت کے قائدین نے ہمیشہ مملکت کے شہریوں اور یہاں مقیم غیر ملکیوں کی صحت و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے بہترین اور مثالی اقدامات کیے ہیں۔ ڈاکٹر توفیق ربیہ نے مزید کہا ہے کہ ہمیں اس امر کو ہمیشہ ذہن نشین کرنا چاہیے کہ ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں اور اس ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اس امر کو بھی یقینی بناتے ہوئے مقررہ احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں تاکہ کرونا وائرس کی وبا پر جلد از جلد قابو پا سکیں۔ واضح رہے کہ مملکت کے تمام شہروں میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی طور پر کرفیو اور لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے، تاہم اب کرفیو کے اوقات میں رمضان کی وجہ سے کسی حد تک نرمی کر دی گئی ہے۔ چاند جمعرات کو خانہ کعبہ کے عین اوپر ہوگا۔ جدہ میں فلکیاتی علوم کی سوسائٹی نے بتایا کہ 7 رمضان جمعرات 30 اپریل کو چاند خانہ کعبہ کے اوپر ہوگا، مملکت بھر میں کسی دوربین کے بغیر دیکھا جا سکے گا۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق جدہ فلکیاتی سوسائٹی کے سربراہ ماجد ابو زہرا نے فیس بک پیج پر بیان میں کہا ہے کہ چاند رات کو 11:39 پر
مکۃ المکرمہ کے عین اوپر نظر آئے گا۔ ابو زہرا نے یہ بھی بتایا کہ جس وقت چاند خانہ کعبہ کے اوپر ہوگا اس وقت وہ 8,95,151 ڈگری کی اونچائی پر ہوگا۔ چاند 47.8% روشن ہوگا اور سورج سے 3,87,154 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا۔ ابو زہرا نے مزید کہا ہے کہ چاند کے خانہ کعبہ کے اوپر نظر آنے کا واقعہ ستاروں سیاروں کی گردش سے متعلق ماہرین فلکیات کے دقیق ترین حساب کا پتہ دیتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ماہرین چاند سمیت تمام ستاروں سیاروں کے محل وقوع کی نشاندہی دقیق ترین شکل میں کر رہے ہیں۔ ابو زہرا نے مزید کہا ہے کہ چاند کے خانہ کعبہ کے اوپر نظر آنے کے واقعہ کی مدد سے قبلے کا رخ آسانی سے متعین کیا جا سکتا ہے۔ دور دراز کے ممالک کے باشندے اس واقعہ کو دیکھ کر خانہ کعبہ کی طرف مساجد کا رخ ہونے کا نہ ہونے کا پتہ آسانی سے لگا سکتے ہیں۔ ماضی میں دنیا بھر کے لوگ اسی قسم کے واقعات کو بنیاد بنا کر قبلے کا رخ متعین کیا کرتے تھے۔ یاد رہے کہ اس سال چاند خانہ کعبہ پر دوسری مرتبہ نظر آئے گا۔ پہلی بار 6 مارچ 2020 کو یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ مملکت میں کرونا ٹیسٹ کا دائرہ وسیع کیا جا رہا ہے۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد علی نے بتایا ہے کہ نئے کرونا وائرس کے مصدقہ کیسز میں 16% کا تعلق سعودی شہریوں اور 84% کا تعلق غیر ملکیوں سے ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق العبد علی نے بتایا ہے کہ کرونا کے نئے مریضوں میں 117 کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ انتہائی نگہداشت کے شعبوں میں ان کا علاج کیا جا رہا ہے۔ ترجمان نے بتایا ہے کہ وائرس سے مزید 5 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ مملکت بھر میں کرونا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 144 تک پہنچ چکی ہے۔ یاد رہے کہ وزارت صحت نے کرونا وائرس کے متاثرین کی نشاندہی کے لیے ٹیسٹ کرنے کا عمل تیز کر دیا ہے۔ ایسے تمام مقامات پر جہاں کرونا وائرس کے کیس ہو سکتے ہیں ایکٹیو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ مملکت کے مختلف علاقوں میں اب تک 10 لاکھ افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ 18,118 کے نتائج مثبت آئے ہیں۔ ان میں سے 2,531 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں جبکہ باقی کا علاج کیا جا رہا ہے اور وہ قرنطینہ مراکز میں ہیں۔ سعودی عرب کے تمام شہروں میں بدھ 29 اپریل سے شاپنگ مالز اور تجارتی مراکز کھل جائیں گے۔ مکہ کے بعض محلے اس سے مستثنیٰ ہوں گے۔ پرائیویٹ کمپنیوں تھوک اور ریٹیل کے تاجروں نے صارفین کے خیر مقدم کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کرونا وائرس کی وجہ سے ہاؤس آئسولیشن کے سلسلے میں سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں پر عائد پابندی میں نرمی کے لیے کئی اقدامات کی منظوری دی ہے۔ مملکت کے تمام علاقوں میں کرفیو جزوی طور پر اٹھا لیا گیا ہے، البتہ مکہ شہر اور مکمل لاک ڈاؤن والے محلوں میں کرفیو برقرار رہے گا۔ یاد رہے کہ شاہی فرمان کے مطابق سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کو صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک گھروں سے باہر نکلنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ اجازت 13 مئی 20 رمضان تک مؤثر ہوگی۔ شاہی فرمان کے تحت بدھ 29 اپریل سے لے کر 13 مئی تک بعض اقتصادی اور تجارتی اداروں پر عائد پابندی بھی اٹھا لی گئی ہے۔ وزارت بلدیات اور دیہی امور نے کرفیو کے دوران تجارتی مراکز اور مالز کھولنے کی شرائط جاری کی ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت بلدیات اور دیہی امور نے کہا ہے کہ کرفیو کے دوران شاپنگ مالز اور تجارتی مراکز کھولتے وقت مختلف ضوابط کی پابندی لازمی کرنا ہوگی۔ تمام صارفین اور کارکنان کے درمیان ہر وقت محفوظ فاصلہ رکھنا ہوگا۔ لوگوں کے اجتماع سے گریز کرنا ہوگا۔ کرنسی نوٹ کے استعمال سے حتی الامکان اجتناب برتتے ہوئے مشینی ذرائع سے رقوم کی ادائیگی کرنا ہوگی۔ کپڑوں کی چیکنگ روم، نماز کی ادائیگی کے لیے مخصوص کمرے بند کرنا ہوں گے۔ گیمز اور تفریحات کی جگہ بند رکھنا ہوں گے۔ نشستیں ختم کرنا ہوں گی۔ ای گیٹ کو مؤثر کرنا ہوگا۔ ای گیٹ نہ ہونے کی صورت میں دروازے مستقل بنیادوں پر کھلے رکھنا ہوں گے۔ فروخت کردہ سامان نہ بدلنے کی بھی اجازت ہوگی، نہ واپس لینے کی اجازت ہوگی۔ وزارت بلدیات و دیہی امور نے ایک پابندی یہ بھی لگائی ہے کہ ہر 10 میٹر پر تجارتی مرکز یا مال کے اندر ایک کارکن متعین کرنا ہوگا۔ تجارتی مرکز یا مال میں داخل ہونے کے عمل کو منظم بھی کرنا ہوگا۔ صارفین کو حد سے زیادہ تعداد میں داخل ہونے سے بھی روکا جائے گا۔ صارفین کی بھیڑ بھاڑ کی جگہوں پر لائنیں منظم کرنے کے لیے فرش پر نمایاں علامتیں
چسپاں کرنا ہوں گی۔ مارکیٹنگ ٹرالیوں کو سینیٹائز کرتے رہنا ہوگا۔ سامان منتقل کرتے وقت ڈھک کر لے جانا ہوگا۔ حفاظتی تدابیر کو سمجھانے کے لیے جگہ جگہ وضاحتی بورڈ لگانا ہوں گے۔ تمام ملازمین کے لیے ماسک، ہاتھ بار بار دھونے، دستانے پہننے اور تبدیل کرتے رہنے کی پابندی بھی لازمی کرنی ہوگی۔ کرونا وائرس کی کوئی بھی علامت نمودار ہوتے ہی ہوا و معمولی ہی کیوں نہ ہو، ملازم کو الگ تھلگ کر دینا ہوگا۔ صحت حکام کو آگاہ کرنا ہوگا۔ تمام تجارتی مراکز اور مالز کو بیماری کی چھٹی کی کارروائی میں لچکدار رویہ اپنانا ہوگا۔ تمام تجارتی مراکز اور شاپنگ مال سے کہا گیا ہے کہ وہ اوقات کار کے دوران دروازوں پر حرارت ناپنے اور میڈیکل چیک اپ یونٹ بھی تعینات کریں۔ ایسا کوئی بھی شخص یا صارف جس کا درجہ حرارت 38 ڈگری سے زیادہ ہو تو اسے مال یا تجارتی مرکز میں جانے سے روکا جائے۔ صارفین کو دروازے پر حفاظتی ماسک اور دستانے فراہم بھی کیے جائیں۔ دروازوں پر ایسے گارڈز متعین کیے جائیں جو فیس ماسک کی پابندی لازمی کرائیں۔ ہر تجارتی مرکز یا مال کو 24 گھنٹے میں ایک بار سینیٹائز کرنا ہوگا۔ کسی پر بھی کورونا میں مبتلا ہونے پر اسے الگ تھلگ کرنے کے لیے اسپیشل روم مختص کرنا ہوگا۔ وزارت نے یہ بھی تنبیہ کی ہے کہ 15 برس سے کم عمر بچوں کا شاپنگ مالز اور تجارتی مراکز میں داخلہ منع ہے۔ گارڈز حضرات اس کی پابندی لازمی کرائیں۔ لفٹیں بند رکھیں۔ سیڑھیوں سے چڑھنے اترنے پر انحصار کیا جائے۔ اگر سیڑھی نہ ہو تو ایسی صورت میں لفٹ ایک وقت میں صرف 2 افراد استعمال کریں۔ علاوہ ازیں کار پارکنگ کی بھی سہولت مہیا نہ کی جائے۔ دوستو میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور میرا چینل گلف اردو نیوز ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔